ہماری کی اس نشست میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور مالک کریم ہماری حاضری ہمارے لیے دنیا میں باعث برکات اور آخرت کے اندر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی اس نشست پاک کے موضوع کا ہمارا عنوان ہے روح اور جسم کی خوراک اور غذا۔ اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ساری مخلوقوں سے افضل اور اعلیٰ مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اشرف مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی بنایا۔ اور پھر اللہ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ امتیوں میں سے اللہ نے ہمیں سچا صاف اور ستھرا عقیدہ اہل سنت و جماعت عطا کیا کہ اللہ نے جس جس کو جو شان، جو مقام، جو مرتبہ عطا کیا ہے، ہم ان سب شان والوں کو، مقام والوں کو، مرتبے والوں کو ماننے والے اور ان سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اور محبوب لجپال آقا کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اللہ کے ولی ہوں، صالحین ہوں، مقربین ہوں، جس جس کو رب نے شان اور مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، جسم اور روح۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہو تو انسان بنتا ہے۔ اگر جسم میں روح نہ ہو تو وہ انسانی ڈھانچہ ہے، وہ جنازہ ہے، وہ ڈیتھ باڈی ہے۔ اور اگر روح ہو، جسم نہ ہو تو نہ وہ نظر آتی ہے اور نہ وہ کوئی کام کر سکتی ہے، وہ صرف روح ہی کہلائے گی۔ روح اور جسم دو جب ملتے ہیں تو پھر انسان بنتا ہے۔ اور جسم کو اللہ نے چار چیزوں سے بنایا ہے: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ یہ چار عناصر ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے، جسم بنتا ہے۔ اور روح اللہ نے پھر اس جسم کے اندر ڈالی تو پھر پورا انسان بن گیا۔ اور پھر میرے مالک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان ذرا اپنے آپ پہ توجہ کر، میں نے کتنی خوبصورت صورت میں تجھے بنایا ہے۔ پھر اس جسم کی خوراک اور غذا
اللہ نے زمین میں رکھی، کیونکہ اس جسم کو اللہ نے بنایا مٹی سے، خوراک بھی مٹی میں رکھی۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، خوراک کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے مٹی سے بنے انسان کو غذا اور خوراک بھی مٹی اور زمین سے عطا فرمائی۔ پانی وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ خوراک، غذا، کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے وہ بھی ساری زمین سے پیدا کی ہے۔ یہ جسم کی خوراک ہے، جسم کی غذا ہے۔ انسان اپنے جسم کو غذا اور خوراک دینے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تک و دو کرتا ہے۔ جہاں 8 گھنٹے لگانے ہوتے ہیں وہاں پہ اوور ٹائم لگا کے 12 گھنٹے لگاتا ہے، تاکہ اس جسم کو سہولت فراہم کر سکوں، غذا اور خوراک دے سکوں، آسانی کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار سکوں۔ یہ جسم کی غذا ہے، اور جسم کے لیے رزق حلال کمانا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی سنت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، میرے آقا نے فرمایا محنت مزدوری کرنے والا رب کا دوست ہوتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا رب کا دوست ہے، کہ وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے رزق حلال کما رہا ہے، خود بھی رزق حلال کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلاتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ دوسری طرف روح ہے، اور اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے یسألونک عن الروح، اے میرے محبوب یہ آپ کے امتی اور کائنات کے لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کریں گے۔ قل الروح من امر ربی، اے محبوب ان لوگوں کو بتا دینا روح اللہ کے حکم سے بنتی ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ گویا اللہ نے جسم کو زمین سے بنایا اور روح کو اللہ نے عرش بری سے نازل فرمایا ہے۔ جسم کی غذا بھی اللہ نے زمین میں رکھی، اور روح کی غذا، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا، روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، رب کی نماز ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور آمینہ کے لال محمد عربی پہ درود و سلام ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم جسم کے لیے تو اتنی محنت کرتے ہیں، کیا روح کے لیے بھی اتنی محنت کرتے ہیں؟ جسم کو خوراک دینے کے لیے، غذا دینے کے لیے ہم پورا دن صرف کر دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، صبح نہیں دیکھتے، شام نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، سردی نہیں دیکھتے۔ ہم اس جسم کو خوراک دینے کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ روح کی غذا ہم روح کو کتنی دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا آمنہ کے لال پہ درود و سلام کے نغمے پڑھتے ہیں؟ یہ روح کی غذا ہے۔ یہ انسان کو سوچنے والی بات ہے۔ آج مسلمان کا دشمن، ایک تو کھلا دشمن ہے شیطان، اور ایک شیطان کے ہماری ہے وہ جو لبرل طبقہ ہے، وہ جو مسلمانوں کو دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنا چاہتا ہے اور اللہ کے خوف کو دلوں سے نکالنا چاہتا ہے، ہماری روح کو، غذا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔
وہ دین بیزار طبقہ کہتا ہے جی روح کی غذا موسیقی ہے۔ مومن سوچنا چاہیے کیا ہماری روح، جس روح کو اللہ نے عرش بری سے نازل کیا ہو، اس کی غذا موسیقی ہو سکتی ہے؟ اس کی غذا لاو و لاب، کھیل تماشا اور اس طرح کی حرام چیزیں ہو سکتی ہیں؟ روح کو جسم کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، عرش بری سے نازل کیا ہے، عرش اولا سے بھیجا ہے، پھر اس روح کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، رب کی نماز ہے، رب کا قرآن ہے، آمینہ کے لال کا درود و سلام ہے۔ ہماری روح کی غذا موسیقی نہیں، ہماری روح کی غذا کھیل تماشا نہیں، مومن کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت ہے، تسبیح و تحلیل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور آمینہ کے لال پہ درود و سلام ہے۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے لجپال نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے جسم تو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، لیکن ان کی روحیں مر جاتی ہیں۔ جسم بعد میں مرتے ہیں، روح پہلے مر جاتی ہے۔ اور بعض بندے ایسے ہیں جن کے جسم کو موت پہلے آتی ہے، لیکن روح اس کے جسم میں پھر بھی رہتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ اور روح اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے، اللہ جب چاہے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ کون لوگ ہیں جن کی روحیں مر جاتی ہیں اور انسانی ڈھانچہ رہتا ہے، جسم رہتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کی روح تو مر چکی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جن کے جسم زمین پہ چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کی روحیں مر جاتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس کی روح مر جاتی ہے اور اس کا جسم چل پھر رہا ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ متکبر اور مغرور بندہ ہے، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، جو سمجھتا ہے میرے پائے کا کوئی نہیں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو شاذور سمجھتا ہے، تکبر میں پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، رب فرماتا ہے میری زمین کے اوپر آ کر کے نہ چل، یاد رکھ آج اس زمین کے اوپر ہے، کل تو نے زمین کے اندر آنا ہے، ہر ایک نے زمین کے اندر جانا ہے، موت کسی کو چھوڑتی نہیں، اور موت نے آنا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اپنے آپ کو لوہے کے پنجروں کے اندر بھی بند کر لو، موت پھر بھی چھوڑے گی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا وہ بندہ جس کی روح مر جاتی ہے، جسم چل پھر رہا ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مغرور اور متکبر بندہ ہے، جو تکبر میں پھرتا ہے، غرور میں چل پھر رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ ہمیشہ بادشاہی اس رب ذوالجلال کی ہے۔ اس کائنات میں، زمین پہ، اس دھرتی پہ بڑے بڑے شاذور آئے جن کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا، لیکن موت نے ان کا بستر لپیٹ دیا ہے، ان کے بھی قدم زمین پہ نہیں لگ سکے، وہ بھی زمین کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انسان سمجھتا ہے میں غرور میں رہوں گا، تکبر میں رہوں گا، بچ جاؤں گا، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، بنگلے ہیں۔ فرمایا ایسا بندہ جو متکبر اور مغرور ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی روح مر جاتی ہے،
صرف اس کا جسم چل پھر رہا ہوتا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے آقا دوسرا بندہ کون ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے دوسرا وہ بندہ جس کے پاس حاجت مند ضرورت مند فقیر آیا، اس کے دروازے پہ اس کے پاس مانگنے کے لیے آیا، اللہ نے اسے مال عطا کیا تھا، اللہ نے اسے رزق دیا تھا، لیکن اس نے فقیر کو، اس نے حاجت مند ضرورت مند فقیر کو آگے سے جھڑک کے واپس بھیج دیا، اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے نہ دیا۔ فرمایا ایسے بندے کی روح مر جاتی ہے، جسم اس کا چل پھر رہا ہوتا، روح اس کی مر جاتی ہے۔ یہ آرٹیفیشل بیکاریوں کی بات نہیں، وہ ضرورت مند، وہ حاجت مند فقیر جس نے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا ہے، وہ مالدار کے پاس اس لیے آتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا، میری زندگی کے لمحے آسان ہو جائیں گے، لیکن مالدار اس کو جھڑک کے واپس بھیج دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کی روح مر جاتی ہے، جسم اس کا چل پھر رہا ہوتا ہے۔ ویسے بزرگ فرماتے ہیں مانگنے والا ضرورت مند یا حاجت مند ہو یا نہ ہو، جب وہ آ کے سوال کرے نا اللہ کے نام پہ دے دے، تو بزرگ فرماتے ہیں اسے واپس نہیں لوٹانا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت شاہ سلمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سیدوں کا بڑا احترام کرتے تھے، جو بھی سید آتا نا آپ اس کا والہانہ استقبال کرتے، اس کی خدمت کرتے اور اس کو نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک ذات کا میراثی تھا، اس کو پتہ چلا، اس وقت سیدوں کی پہچان ہوتی تھی، اب تو سیدوں کی پہچان نہیں نا، ایک گاؤں سے اٹھتا ہے تو جلایا تھا، دوسرے گاؤں میں گیا تو سید بن گیا۔ ایسے لوگوں کو شرم حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے ماں باپ پہ تہمت لگا رہی ہے، اپنی ماں پہ تہمت لگا رہی ہے۔ سید وہی ہے جس کی رگوں میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون دوڑتا ہے۔ قربان جو کربلا کے میدان میں حضرت غازی عباس علم بردار رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے ہیں، 18 بیٹے ہیں کل مولا علی المرتضیٰ کے۔ حضرت غازی عباس علم بردار بھی مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں حضرت غازی عباس علم بردار نے کہا تھا اے امام حسین میں بھی علی کا بیٹا ہوں، آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں لجپال نبی کی شہزادی فاطمہ الزہرا ہے اور میری ماں ام البنین ہے، اگر ہمارا باپ ایک ہے لیکن سید اور سردار آپ ہی ہیں، میں آپ کے در کا خادم ہوں، ہو مولا علی کا بیٹا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے نہ ہو، وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہتا، سیدوں کا نوکر کہتا ہے، اور آج کمی اٹھ کے کہے کہ میں سید ہوں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا حضرت پیر پٹھان سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ ایک مراسی کو پتہ چلا، اس نے کہا موقع اچھا ہاتھ لگا ہے، میں بھی سبز چولا پہن کے سر پہ دستار سجا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا کے پیر پٹھان کے پاس جاؤں گا، وہ میری بھی خدمت کریں گے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا پیر پٹھان علیہ رحمہ کے پاس پہنچا، آپ نے وہی احترام کیا جو سیدوں کا کیا جاتا تھا، بڑا مال و دولت سے نوازا، اور واپس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ جس مقام پہ جا کے اس نے جبہ پہنا تھا، دستار پہنی تھی، گھوڑے پہ سوار ہوا تھا، اس جگہ تک پیر پٹھان علیہ رحمہ الوداع کرنے کے لیے آئے، گھوڑی کے لگام پکڑا ہے، آگے آگے پیر پٹھان چل رہے ہیں، اور اس میراثی کو جو سید بنا ہے
اس کو گھوڑے پہ سوار کیا ہوا ہے، جب اس جگہ پہ آئے فرمایا ادھر سے تو سید بنا تھا، ادھر تک میں تجھے چھوڑنے کے لیے آ گیا، بس تو نے سیدوں کا روپ اپنایا تھا، اس وجہ سے میں نے تیرا ادب بھی کیا تھا، اس سے آگے بھی تو میراثی ہے، اس سے پیچھے بھی میراثی تھا، ادھر سے سید بنا تھا، ادھر تک میں تجھے چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے نا اللہ کے نام پہ سوال کرے تو بزرگ کہتے ہیں جتنا بھی ہو سکے اس کی مدد کیا کرو، کیونکہ سوال اس نے اللہ کے نام کا کیا ہے، سوال اللہ کے نام کا کیا ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ تو اگر کوئی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، تو پھر تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اور جو مدد نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور مدد نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی روح مر جاتی ہے، اس کا جسم صرف پھر رہا ہوتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے رضوان عرض کرتے ہیں آقا تیسرا بندہ کون ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، لیکن اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی خالائیں، اس کی پھپھیاں، اس کے چچے، اس کے ماموں، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے محلے دار بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں لیکن مالدار کو خبر نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کی بھی روح مر جاتی ہے، جسم صرف پھر رہا ہوتا۔ آج مالداروں کو یہ دعویٰ ہے مالداروں کا کہ ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کیے ہیں، ان عمروں اور حجوں کا فائدہ نہیں کہ پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، محلے میں رہنے والا یتیم بھوکا اور پیاسا بلک رہا ہے، اور ہم حج پہ حج کر رہے ہیں، ہم عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا صاحب استطاعت بندے پہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن یتیم کی خدمت ہر حال میں فرض ہے، غریب کے ساتھ مدد کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ اور یتیم کے سر پہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ آج ہمیں تو یتیموں کا پتہ ہی نہیں، ہم نے تو یتیموں کا حال ہی کبھی نہیں پوچھا، ہم غریبوں سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے آقا تو دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ میرے آقا تو دعا کرتے تھے مولا مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں میں موت عطا کرنا، اور مولا قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ یہ میرے آقا دعا فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ میرے لجپال نبی کے صحابی کا بیٹا نہ گم ہو گیا، وہ روتا روتا میرے لجپال نبی کی برگاہ میں آیا، آقا میرا بیٹا گم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا چپ ہو جا، پریشان نہ ہو، میں تجھے بتاتا ہوں۔ آقا اتنی دیر ہو گئی میرا بیٹا نہیں مل رہا، میں نے بڑا تلاش کیا۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا فلاں کھجوروں کے باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ صحابی دوڑا اپنے بچے کو لینے کے لیے، میرے آقا نے آواز دے کے فرمایا ادھر آ، میری بات سن کے جا۔ آقا مجھے جانے دے، اتنی دیر ہو گئی ہے میرا بیٹا مجھے نہیں ملا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اولاد انسان ماں باپ کے دل کا میوہ ہے، ماں باپ کے دل کا میوہ ہے۔ اور میرے بھائیوں جہاں ہم اولاد کو زندگی گزارنے کی ساری چیزیں پوری کرتے ہیں، ان کی رہائش کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی خوراک کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھانا چاہیے، قرآن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دین کی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، تاکہ کل آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں، بچہ آپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن کی سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والا تو ہو۔ جب آپ کو موت آئے بچہ آپ کی جائیداد کا وارث نہ بنے، صرف جائیداد کا وارث نہ بنے، وہ بچہ آپ کو غسل دینے والا بھی ہو، جنازہ پڑھانے والا بھی بیٹا ہو، قبر میں اتارنے والا بھی بیٹا ہو، اور تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کے رب کا قرآن پڑھنے والا بھی تیرا بیٹا ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا، میرے آقا فرمانے لگے میری بات سن کے جا، پھر چلے جانا، بچہ تیرا وہیں پہ ہے۔
آقا مجھے جانے دے. میرے آقا نے فرمایا چلے جانا, لیکن میری ایک بات سن کے جا. آقا فرمائے, میرے آقا نے فرمایا جب ادھر باغ میں پہنچے نا, بچے کھیل رہے ہو, اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, پتر کہہ کے نہ پکارنا, ابن کہہ کے نہ پکارنا. آقا کیوں؟ وہ میرا بیٹا ہے, میرا حقیقی بیٹا ہے. میرے آقا فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے وہ تیرا بیٹا ہے, تیرا ابن ہے, تیرا بچہ ہے, لیکن جب تو بیٹا کہہ کے پکارے گا, بچہ کہہ کے پکارے گا, ابن کہہ کے پکارے گا, پتر کہہ کے پکارے گا, ان بچوں میں 2 یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. وہ یتیم بھی مڑ کے دیکھیں گے, انہیں بھی خیال آئے گا ہمارے بھی بابا آ گئے. جب وہ مڑ کے دیکھیں گے انہیں ان کا باپ نظر نہیں آئے گا, ان کا دل زخمی ہو جائے گا, وہ پریشان ہو جائیں گے. ادھر وہ پریشان ہوں گے, ادھر آمینہ کا لال پریشان ہو جائے گا. میرے آقا نے یتیموں کا اتنا خیال رکھا ہے. ہم یتیموں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں, ہم یتیموں کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ بندہ جو غریبوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ہمارا بھائی اگر کمزور ہو نا, جس کے پاس مال دولت نہ ہو, ہم اپنے سکے بھائی کو ملنا گوارا نہیں کرتے, سکی بہن کو ملنا گوارا نہیں کرتے. جی وہ ہمارے پائے کا نہیں ہے, اس کا حلیہ, اس کا چال چلن, اس کا رہن سہن, اس کے کپڑے, ہم تو اپنے بھائی کو کسی فنکشن میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم یتیم کو کیسے لے کے جائیں گے؟ میرے بھائیوں, نئی خوشیوں کو بانٹنا ہے, یہ روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے, نماز روح کی غذا ہے, قرآن روح کی غذا ہے, آمینہ کے لال پہ درود و سلام روح کی غذا ہے, یتیموں کو خوش کرنا روح کی غذا ہے, اپنے بھائی کی مدد کرنا روح کی غذا ہے, اپنی بہن کی مدد کرنا روح کی غذا ہے, اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ روح کی غذا ہے. جہاں ہم جسموں کو خوراک مہیا کرتے ہیں, وہاں اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا